بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. ہم سورہ توبہ پڑھ رہے تھے اور سورہ توبہ کے تقریباً جو ہے وہ ہم اختتام کے نزدیک پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور آج ہم آیت نمبر 96 سے آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سلسلے میں بیان ہوا کہ سورہ توبہ مشرکین اور منافقین کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں سے کی صفوں سے جدائی کا پیغام ہے، اور ان کے لیے سخت لہجے میں بات کی ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قہر کی بنیاد پہ ہے یہ صورت، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے ساتھ سازگار نہیں تھا، اس لیے بسم اللہ کہ جس میں رحمان اور رحیم کا نام لیا جاتا ہے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ وہ منافقین کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، فرمایا کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ ان سے فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو یہاں گزشتہ آیات میں یہ بیان کیا، کبھی یہ جو ہے وہ جب جنگ کا موقع ہوتا تھا تو جنگ پہ نہیں جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، پھر بعد میں آ کے بہانے بناتے تھے کہ ہمیں یہ مشکل تھی، وہ مشکل تھی، جس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے، تو اپنے عذر اور بہانے اور طلب کرتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی کوتاہیوں کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں۔ البتہ یہ قسموں میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ لوگ فقط دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں۔ اگر اپنی واقعی قسم میں سچے ہوتے اور توبہ میں سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول بھی کر لیتا، لیکن یہ فقط دوسروں کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا چہرہ سامنے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل ان کے میلے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو راضی کریں، حقیقت میں تو یہ جو ہے وہ ایمان لانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، یعنی بظاہر آپ ان کو کہے کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دے، راضی ہو جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، چونکہ یہ فاسق قوم ہے، نافرمان قوم ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ دینی نہیں ہے، فقط اپنی دنیاوی مفادات جو ہے کی وجہ سے آپ سے لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں، ان کے دنیاوی مفادات ہیں، دین ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس یعنی کہ تم کسی مفاد اور مصلحت کے تحت فرض کیا پیغمبر آپ ان سے بظاہر راضی بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، چونکہ یہ منافق جو ہیں وہ فاسق لوگ ہیں، فاسقین میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب یعنی عرب کے بادیہ نشین جو صحرائی علاقوں میں، اور ایک ہوتا ہے شہر میں رہنے والے، ایک ہوتا ہے بادیہ نشین یعنی کہ دیہاتی علاقوں میں، اور جو عرب کے بدو یعنی بادیہ نشین تھے وہ زیادہ سخت مزاج تھے، ویسے بھی عرب سخت تھے، لیکن یہ جو بادیہ نشین تھے وہ زیادہ ہی سخت، کیونکہ ان میں جہالت بہت زیادہ تھی، تو ان کو کہا گیا اعراب، یعنی عرب کے بادیہ نشین اور دیہاتی جو ہیں
فرمایا یہ اشد و کفرن و نفاقن، کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں، زیادہ سخت ہیں، ان کے اندر کفر اور ان کے اندر نفاق زیادہ، واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور وہ اسی قابل ہیں، اجدر کا معنی کیا گیا نہیں کہ وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ یعلم، کہ وہ نہ جانے اللہ کی حدود کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو عرب کے بعد یعنی صرف میں کہ کفر میں، نفاق میں جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور بہت زیادہ، یعنی وہ اسی لائق ہیں، اسی قابل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ کی شریعت کو درک نہ کر سکیں، یعنی ان کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ اللہ کی حدود اور اللہ کی شریعت کو یہ درک کر سکیں اور اس کو جان لیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اور علیم بھی ہے اللہ تعالیٰ اور حکیم بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے کفر سے، اپنے نفاق سے باز آنے والے نہیں ہیں، چونکہ ان کے اندر سخت مزاج ہے۔ اس آیت میں جیسے کہ گزشتہ آیات میں واضح کیا گیا منافقین کے حوالے سے بیان ہوا، تو اور یہاں پہ یہ جو آیت ہے یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جہاں پہ عربوں کے دیہاتی عربوں کا ذکر ہے کہ جو تہذیب و تمدن سے دور ہونے کی وجہ سے سخت مزاج، تندخو اور کفر نفاق میں جو عرب کے شاہری تھے ان سے بھی زیادہ سخت موقف رکھتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ فرمایا گیا کہ یہ کفر و نفاق میں شدید تر ہیں، دوسرے عربوں سے اور جو شہروں میں رہنے والے ان سے بڑھ کر ہیں۔ پھر شاہ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، میں اعراب میں سے، یعنی عرب کے بدوؤں میں سے، بادیہ نشینوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو یتخذ، جو لیتا ہے، انتخاب کرتا ہے، ما ایسی چیزوں کو کہ جو ينفقو مغرمن، جو یعنی جو کچھ بھی وہ رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، انفاق کرے، اس کو وہ ایک طرح کا جو ہے وہ تاوان سمجھتے ہیں، ایک طرح کا نقصان سمجھتے ہیں۔ مغرمن یعنی اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز انفاق کر دے، خرچ پہلے تو خرچ کرتی ہی نہیں، اگر فرض کیا کر دیں کہیں تو اس کو ایک طرح کا نقصان اور ایک طرح کا گھاٹا اور تاوان سمجھتے ہیں، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کے لیے گردش ایام آئے، یعنی آپ کے برے دن آ جائیں، وہ اس دل میں، اس میں رہتے ہیں کہ گردش آئے، گردش ایام یعنی کہ آپ کے برے حالات ہو جائیں، یعنی مسلمانوں کو فرض کے شکست ہو جائے، مسلمان مشکلات کا شکار ہو جائیں، رسول اور مومنین جو ہے وہ مشکل میں پھنسے ہیں، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کے لیے سخت حالات آئیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں گردش ایام کے منتظر رہتے ہیں۔ فرمایا کہ علیہم دائرۃ السوء، کہ بری گردش جو ہے وہ انہی پر ہے، یعنی یہ برے ایام جو مسلمانوں اور مومنین کے بارے میں یہ انتظار میں رہتے ہیں، فرمایا کہ بلے ان کے خلاف یہ جو بری گردش ہے یا برے حالات ہیں یہ انہی کے لیے ہیں، ان کے لیے درپیش ہوں گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، اگرچہ یہ آپس میں سرگوشی بھی کریں تو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، آپس میں پلاننگ کریں اللہ سن لیتا ہے، سمیع ہے اور علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور وہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں لوگ رسول خدا مومنین کو شکست ہو جائے تو یہ خوشی منائیں، کیونکہ منافق ہیں، اسلام کے حامی نہیں تھے حقیقت میں، جو بس اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے دینی دنیاوی مقاصد کے لیے چپکے ہوئے تھے، اور حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق
نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے ذریعے سے ان کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کر دیا اور کہا کہ ان لوگوں کو بالکل الگ کر دیا جائے جب اسلام محکم ہو چکا، مفید ہو چکا، چونکہ معلوم تھا کہ ان لوگوں نے رسول خدا کے بعد اسلام کو بہت نقصان پہنچانا ہے۔ رسول خدا کے ہوتے ہوئے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اگرچہ پہنچایا لیکن رسول خدا کے بعد انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا، اس لیے کوشش کی گئی کہ ان کو صفوں سے جدا کیا جائے، ان کی پہچان ہو جائے، لوگ ان کو پہچان لیں، لیکن اس کے باوجود بھی منافقین کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ مکمل طور پر رسول خدا ان کا صفایا نہیں کر سکے، اور اس وجہ سے اسلام کے رسول خدا کی وفات کے بعد جو منافقین نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسلام کو۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ، البتہ ان عرب کے جو بدو ہیں جن کی بات کی گئی، فرمایا کہ اگرچہ گزشتہ آیات میں فرمایا کہ عرب کے جو بدو ہیں اپنے نفاق اور کفر میں زیادہ شدید ہیں، اس آیت میں فرمایا کہ اعراب میں سے یعنی عرب کے بادیہ نشینوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، اور وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے، جو چیزیں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اس کو وہ لیتے ہیں، یعنی اس کو وہ سمجھتے ہیں اللہ کی قرب کا ذریعہ، قربات الی اللہ یعنی اللہ کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں قربۃ الی اللہ، تو یہ قربات عند اللہ یعنی اللہ کے تقرب کا ذریعہ اسے سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول اور رسول سے دعا لینے، وصلوات الرسول یعنی رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں یعنی کچھ با ایمان بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے کافر اور منافق ہیں، فرمایا کہ عرب کے بادیہ نشینوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، اور وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ انفاق کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں اللہ کی قربت کا ذریعہ، وصلوات الرسول اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ، الا آگاہ ہو جاؤ، انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ جو ہے جو انفاق یہ کرتے ہیں یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے، ان کی قربت کا ذریعہ بنے گی۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، بے شک اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا وہ یقیناً اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرے گا، کہ اللہ چونکہ آخرت کے دن پر ایمان ہی باعث بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی انفاق کرے، اور جو اللہ کی راہ میں انفاق کرے اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار دے، اور ایک طرف سے یعنی اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار دے راہ خدا میں جو انفاق کرے، اور یہ کہ رسول خدا کے بھی تقرب، رسول خدا سے دعا لینے کا ذریعہ، وصلوات الرسول، صلوات جو ہے وہ رسول خدا پہ جب وہ کہتے ہیں درود بھیجتے ہیں، اور رسول خدا اگر ہماری نسبت جو صلوات ہے تو ہمارے لیے یعنی رسول خدا دعا کرتے ہیں، یعنی رسول کی دعا کا سبب کہ یعنی یہ اگر رسول خدا ہماری حق میں دعا کرے تو یقیناً قابل قبول ہے۔ تو اگر ہم رسول خدا کو اپنا جب رسول مانتے ہوئے اور ان کی بات کو عمل کرتے ہوئے رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی انفاق کرتے ہیں، یعنی رسول خدا کی بات کی تصدیق کرتے تو رسول کی دعا ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ وصلوات الرسول یعنی رسول کی دعا کا وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اس کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کو۔ تو فرمایا کہ یہ انفاق جو یقیناً ان کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے، ان کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عنقریب اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ رحمت پروردگار میں داخل ہونا یعنی بہشت برین میں داخل ہونا، کیونکہ اللہ بہشت برین اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت
کا مزہ جو ہے وہ بہشت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت یعنی اگر ان کے کچھ گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، چونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا۔ کس لیے؟ تقرب کے لیے، اس لیے کہ رسول راضی ہو جائیں، یعنی رسول کی رضا اور رسول سے دعائیں لینا یہ بھی انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو لہذا اللہ اور اس کا رسول، اللہ کی رضا اور اللہ کے تقرب اور رسول کی رضا بھی مہم ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ دین پر عمل پیرا ہوتا ہے یا دین کی راہ میں انفاق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، تو رسول کی دعائیں اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو وہی اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے، اور اسی کی صدقات اور اسی کی انفاق کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، اور مہاجرین میں سے وہ جو کہ سابقین ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے یعنی جنہوں نے سبقت لی، جب آگے تھے وہ سب سے آگے تھے، اور والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان ان کے نیک راستے کی یا ان کے اچھے انداز سے، بے احسان یعنی کہ ان کی پیروی کی ان کی بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اس نے آمادہ کی ہے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابداً، ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام میں سبقت لی اور پیروی کی ان کی دوسرے ان کے پیرو ہوئے، جو احسان کے ساتھ یعنی کہ نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ جو آیت ہیں یہ در واقع یہ بیان کریے، اس کا مطلب جو کلی طور پر لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام اصحاب، تمام افراد جو ہے وہ بہشت میں جائیں گے، اور تمام افراد جو ہے وہ عادل ہیں، عدالت صحابہ کا جو نظریہ، اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ راضی ہے ان سے اور وہ ان سے راضی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ جتنے رسول خدا کے ارد گرد اور افراد موجود تھے ان میں سے سب کے سب تو اس آیت کے اوپر عمل پیرا نہیں تھے، یا سب کے لیے تو آیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر منافقین کہاں گئے؟ یہ جو منافقین کے بارے میں بات ہی آئی ہے، اور منافقین کو کھلے عام جو ہے سورہ توبہ اتنے واضح سخت الفاظ میں ان کو کفار کی صف میں کھڑا کر رہی ہے، آخر وہ بھی رسول خدا کے ارد گرد موجود تھے۔ کچھ کے چہرے واضح ہوئے لیکن کچھ کے چہرے واضح نہیں ہوئے، نمایاں نہیں ہوئے، پھر بھی وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے رہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ سب کے سب رضی اللہ عنہ رضوا عنہ ہے، تو یہ آئے قرآن کی آیات سے موافقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا انصار اور مہاجرین کے در حقیقت 4 گروہ بنتے ہیں، ان میں سے جو اہل نفاق کے ذکر کے آنے کے بعد باقی اہل ایمان کو بھی 3، ایک تو اہل نفاق تھے جو منافقین ہیں ان کو تو سائڈ پہ کر دیں، باقی جو 3 گروہ ہیں ان میں سے ایک سابقون الاولون ہیں کہ مہاجرین میں سابقین اولین ہیں، ان اصحاب کو کہتے ہیں جو اپنا وطن یعنی مکہ چھوڑ کر رسول خدا کی اطاعت میں مدینہ آئے، اور دوسرے جو سابقین الاولین جو ہے مہاجرین میں ہیں جو جنگ بدر میں سب سے پہلے ایمان لے کے اور جنگ بدر میں پیش تھے، یہ وہ افراد ہیں، اور انہوں نے ہجرت کی بدر کے موقع پہ جو انہوں نے جان قربان کی، لیکن جنگ بدر کے موقع پہ ہی کچھ افراد جو ہے وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے، وہیں سے نفاق شروع ہو گیا، وہیں سے افراد الگ ہو گئے۔ تو یہ جو منافقین تھے وہ تو اس شامل رضی اللہ عنہ رضوا عنہم میں شامل
نہیں ہیں، لہذا ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ فرمایا کہ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، ان منافقین جو ان کے دلوں میں مرض تھا، اور اللہ تعالیٰ غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے، تو لہذا منافقین جو ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ ایسے افراد، وہ افراد جنہوں نے جو راضی ہوئے اللہ کے دین کے اوپر اور پابند تھے اور رسول خدا کے کاملاً تابع تھے، اور جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا، رسول سے وعدہ کیا، اس پر باقی تھے، وہ افراد جو رضی اللہ عنہم رضوا عنہم ہیں، وہ اصحاب قابل تمجید بھی ہیں، اور وہی افراد جو ہے وہ درست ہیں۔ لیکن منافقین اور ایسے افراد جنہوں نے مخالفت کی رسول خدا کی، ان کی صفحے ان سے جدا ہونی چاہیے۔ لہذا سابقین اولین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس دین حق کے اختیار کرنے کے جرم میں مصائب اور آلام برداشت کیے، دین کی بنیادوں کو استوار کیا، اور بہت ساری اذیتیں انہوں نے تحمل کی۔ جنگ بدر میں زخم کھائے، بہت سارے افراد ان میں سے شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں اسی طرح سے خواتین میں تھے، ان میں شامل تھیں، مثلا حضرت خدیجہ تھیں جو سب سے آگے پیش تھیں، اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ابھی ایام آج شب وفات ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، ان کی خدمت اقدس میں سلام بھی عرض کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، سب سے بڑی قربانی، سب سے پہلے قربانی دینے والی، اپنا مال سب کچھ نچھاور کر دیا، رسول خدا کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا، جو کچھ تھا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، کنیزیں تھیں، غلام تھے، یعنی حضرت خدیجہ کے پاس جو مال تھا، اتنا مال جو ہے اسلام کی راہ میں لوٹایا، غربا، فقراء، مساکین کے اوپر خرچ کیا۔ رسول خدا دیتے، بی بی حضرت خدیجہ نے سارا مال رسول خدا کو ہبہ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اے لوگوں گواہ رہو، میں نے تمام مال اپنا رسول کو ہبہ کر دیا، اور وہ ان کو اختیار حاصل ہے میرے مال کے بارے میں کہ جو مرضی وہ جہاں مرضی استعمال کریں۔ اور پھر یہی بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے کہ شیب ابی طالب میں حالات یہ تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقوں کی نوبت آ گئی۔ وہ جو مالدار، اتنی مال کی ان کے مال کا حساب نہیں، اور کئی ملکوں میں ان کا مال تجارت جاتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے اونٹ اور تجارتی قافلہ جو مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ وہی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں اتنی دیں کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، یعنی شیب ابی طالب میں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ افراد ہیں، السابقون الاولون ہیں۔ اسی طرح مردوں میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، یہ ایسے افراد، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کے جو سابقون الاولون ہیں۔ اور اسی طرح سے چند افراد، اور وہ حضرت عمار یاسر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ایسے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے واقعاً اپنی جانوں پہ کھیل کے قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر۔ حضرت بلال ہیں، ان افراد کو یاد نہیں کیا جاتا کہ حقیقت میں تو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رضی اللہ عنہم رضوا عنہم حقیقی معنوں میں ان پر اللہ راضی، اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی طرح سے انصار میں سے کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے زمینہ فراہم کیا رسول خدا کی ہجرت کا، اور وہاں پہ انہوں نے جگہ معین دی۔ اور ایسے افراد تھے کہ مثلا حضرت مصعب بن عمیر کے جب رسول خدا نے ان کو بھیجا اور وہاں پہ تبلیغ انہوں نے کی، اور بہت سارے افراد وہاں پہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور پھر رسول خدا کے لیے زمینہ فراہم ہوا کہ وہاں پہ جائیں، اور پھر ان لوگوں نے استقبال کیا۔ بہت سے ایسے افراد تھے انصار میں سے کہ جنہوں نے قربانیاں دی۔ تو یہ وہ افراد مہاجرین اور انصار ہیں کہ جن کی فضیلت ہے، اور انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم رضو، اور رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضوان ان کے لیے، خوشنودی ان کے لیے ہے، اور اللہ کی خوشنودی جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ،
دوبارہ اسی آیت کے فوراً بعد یہ بیان فرمایا کہ آپ کے ارد گرد جو عرب کے بدو ہیں یا عرب کے بادیہ نشین جو آپ کے ارد گرد اعراب موجود ہیں منافقون ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اب دوبارہ یہی آیت بیان کر رہی. لہٰذا اب اس آیت کو لوگ حوالہ دے کے کلی حکم لگا دیتے ہیں، پس سب کے سب جتنے بھی رسول خدا کے ارد گرد تھے سب رضی اللہ عنہ رضو عنہ. نہیں، جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد کچھ ایسے افراد ہیں منافقون ہیں، اور پھر یہ فرمایا من المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی. چلے عرب کے جو بادیہ نشین ہیں وہ تو منافقین ہیں، خود مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی کچھ آپ کے جو کہ وہ منافق ہیں. وَمَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ نفاق اور منافقت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. پھر اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لا تعلمہم، تم لوگ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. اب یہاں بالکل واضح ہو گیا کہ ایسا نہیں کہ سب کے سب منافقوں کے چہرے عیاں ہو گئے تھے اور سب واضح تھے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے لا تعلمہم، کچھ ایسے منافق ہیں اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ انہیں نہیں جانتے ہو، ان کے دلوں میں مرض موجود ہے، اللہ انہیں جانتا ہے. نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہ رضو عنہ ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اللہ انہیں جانتا ہے. سنعذبہم مرتین، فرمایا ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے. اور دوہرا عذاب، دگنا عذاب، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ان لوگوں نے غلط کام کیے، دوسرا یہ کہ چہرہ نفاق اسلام کے نام پہ غلط کام کیے، اور اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو چھپایا انہوں نے، اور جھوٹ بولا، اور پھر جو ہے اس پہ اڑے بھی رہے. تو لہٰذا فرمایا کہ ان کو عذاب دے دیا جائے گا اور دگنا عذاب دیا جائے گا. دنیا میں ایک تو یہ دنیا میں عذاب، دوہرا عذاب، 2 مرتبہ عذاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا میں ان کی فضیت اور رسوائی ہوگی، اور دوسرا عذاب قبر اور عذاب عظیم، الی عذاب عظیم، عذاب عظیم یعنی آخرت کا عذاب جو ہے انہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا. پھر لہٰذا یہاں پہ یہ بھی واضح کر دیا کہ عرب کے بادیہ نشینوں میں سے بھی منافق موجود ہیں، اور خود آپ کے رسول خدا کے ارد گرد ممن حولکم، یعنی آپ کے ارد گرد موجود ہیں. صحیح ہے، تو یہ چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے اصحاب قابل احترام ہیں، وہ افراد جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اسلام اور رسول کی خاطر قربانیاں دی، وہ قابل احترام ہیں. لیکن یہ جو منافقین تھے، یہ جو افراد تھے، کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ممن حولکم من الاعراب، عراب میں سے اور اہل مدینہ میں سے کچھ منافق ہیں. ان منافقین کو کے بارے میں تو یہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ رضو، کیونکہ یہ منافق ہیں اور ان کے بارے میں سخت ترین آیات موجود ہیں. اور فرمایا کہ آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، چھپے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ ان کو جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اور بہت ساری انہوں نے اسلام کو رسول خدا کے زمانے میں ہی نقصان پہنچایا، بہت ساری جنگوں میں انہوں نے بہانے بنائے، رسول خدا کا ساتھ نہیں دیا. جنگ تبوک سے واپسی پر جو ہے وہ علم ہو چکا تھا رسول خدا کو بہت سارے منافقین کا، اور حتیٰ بعض رسول خدا کے خاص اصحاب کو بھی ان کا علم ہو چکا تھا. جیسے آج کیا گیا کہ جنگ تبوک کی واپسی پر انہوں نے سازش کی تھی رسول خدا کو شہید کرنے کی، منافقین نے رسول خدا کو شہید کرنے کی، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ان کو بے نقاب کیا گیا. حضرت حذیفہ نے رسول دیکھ لیا تھا کہ ان کے چہروں کو، لیکن رسول خدا نے منع فرمایا راز نہ فاش کریں. تو یہ منافقین جو ہے وہ آخری حصے میں رسول خدا کی زندگی کے آخری حصے میں وہ ان کی شناخت ہو چکی تھی کافی حد تک کہ یہ کون لوگ ہیں، کون منافق ہیں. البتہ پھر بھی رسول خدا نے آشکار نہیں کیا خاص مصلحت کی بنیاد پر، تاکہ شاید مسلمانوں کی صفوں کے درمیان جو ہے وہ وحدت باقی رہے اور اختلاف پیدا نہ ہو اور جھگڑا پیدا نہ ہو. پھر فرمایا وآخرون
وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان سے گناہ سرزد ہوئے لیکن وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن ان کے عمل جو ہے مخلوط ہو گئے، کچھ عمل صالح ہیں، کچھ عمل جو ہے وہ گناہ ہیں۔ خلطو، انہوں نے مخلوط کر دیا، ٹھیک ہے، عمل صالح کے ساتھ عمل بد کو، ان برے اعمال کو انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو بھی مخلوط کر دیا ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور انہیں معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ افراد نے اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو مرحلہ اعتراف ہے، اللہ کے حضور میں انسان سچے دل کے ساتھ اعتراف کر لے اپنے گناہ کا اور پھر مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور چونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کے آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ کچھ ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے، کچھ انصار تھے کہ انہوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت آئی ہے، ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن آیات میں پیچھے رہ جانے والوں کی مذمت کی گئی ہے، تو انہوں نے ندامت سے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور توبہ کی، استغفار کیا، گریہ کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا کہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ اگر جب تک ہمیں نہیں کھولیں گے اور ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو باندھے رہیں گے۔ اور ان کی پھر توبہ قبول ہوئی، آیات نازل ہوئیں کہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور ان کے عمل صالح اور عمل برے اعمال مخلوط ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا چونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا، گناہوں پہ اپنی معافی مانگی ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ لیں ان کے اموال میں سے کچھ مال کو صدقہ کے طور پر لیں تاکہ وتزکیہم، اور وہ وتطہرہم، یعنی صدقہ لینے کا مقصد کیا ہے، صدقہ جدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاکیزہ بنائیں گے، وتزکیہم، اور انہیں جو ہے وہ پاکیزہ بنائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی ان کو بابرکت بنائیں گے۔ وصلی علیہم، اور ان کے حق میں آپ دعا بھی کریں، ان صلواتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعائے رحمت کریں، ان کے صدقہ لیں، ان کو پاک کریں، ان کی راہ اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیں اور ان کے حق میں دعائے رحمت کریں، کیونکہ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کو تسکین ہوگی، اور وجہ تسکین ہے اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہ بنائیں یا رسول خدا کے حضور میں ہم دعا نہ کریں، یہ قرآن کس طرح سے بیان کرے کہ رسول خدا کس طرح سے وسیلہ ہیں، کہ فرمایا کہ آپ ان کو پاکیزہ بنائیں، آپ ان کو تزکیہ کریں اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وصلی علیہم، صلی علیہم سے مراد یہی ہے کہ اے رسول آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا وسیلہ ہے، سکون کا ذریعہ، آپ کی وجہ دعا جو ہے موجب تسکین ہے۔ تو لہذا پیغمبر اکرم جو ہے وہ وسیلہ ہیں، اور پیغمبر اکرم کا واسطہ دے کے اگر خدا سے دعا مانگی جائے تو خدا تعالیٰ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دے کر
دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حتیٰ اپنی توبہ میں استغفار میں بھی اگر رسول خدا کو درمیان میں وسیلہ کرا دیا جائے تو جلدی قرآن کریم کی آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اے رسول جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا جاؤ کا اگر آپ کے پاس آتے اور آپ کو وسیلہ بنا کے توبہ اور استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ جلدی ان کی توبہ کو قبول کرتا. تو یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا. اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اگر ہمارے حق میں دعا کریں اور ہم ان کو وسیلہ بنائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. پھر فرمایا کہ علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ویاخذ الصدقات، اور صدقات بھی وصول کرتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ کہ اللہ ہی بڑا رحم کرنے والا، نہایت تواب اور بہت تواب اور نہایت رحم کرنے والا ہے. خوب یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ وہ افراد جنہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اگر جو وہ انسان اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرے. فرمایا قل اعملوا، اور فرمایا کہ ان قریب تم عمل کرو. قل ان سے کہہ دو اعملوا، عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے اعمال کو. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین بھی دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر جلد ہی تمہیں غیب اور شہود کے عالم کی جاننے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، کہ عالم غیب اور شہادت کی طرف تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس کے بارے میں کہ جو تم انجام دیتے تھے. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ عمل کرو، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی اور مومنون بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو شاہد اور حاضر ہے، لیکن رسول بھی جو ہے کہ رسول بھی تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، تمہارے اعمال کے شاہد ہیں. شاہدن و نذیرا، داعی رسول خدا شاہد ہیں. اور اسی طرح مومنین بھی، والمومنون، کچھ مومنین بھی، ان مومنین بھی تمہارے اعمال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ مومنین کون ہیں؟ عام مومن تو نہیں ہو سکتے، ہم تو ایک دوسرے کے اعمال کے شاہد نہیں ہیں، یا گزشتہ لوگوں کے یا آئندہ لوگوں کے. یعنی یہاں پہ معین بھی نہیں کیا گیا، ہر زمانے. یہ رسول خدا بھی ہر زمانے کے لوگوں کے اعمال پہ شاہد، جس طرح اللہ تعالیٰ اعمال پر شاہد ہے اولین و آخرین کے، اسی طرح رسول خدا شاہد ہیں اعمال کے اوپر. اور اسی طرح سے کچھ مومنین بھی ہیں. یہ کون مومنین ہیں؟ تو روایات کی نظر میں تفاسیر میں جو تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، کہ ائمہ معصومین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے اعمال پہ شاہد ہیں. جیسے ابھی بیان ہوتا ہے کہ 12ویں امام ہمارے 12ویں زمانہ کے حضور میں ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا فرمایا کہ تم عمل کرو، ان قریب اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا، رسول بھی اور مومنین بھی دیکھیں گے. یعنی معصومین علیہ السلام تمہارے اعمال کا مشاہدہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ تم ان قریب آپ لوٹائے جاؤ گے. اپنے اعمال کا خود بھی تم مشاہدہ کرو گے، لوٹائے جاؤ گے عالم غیب اور شہادت کے حضور میں، اس پروردگار کے حضور میں جو کہ غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس وقت وہ تمہارا حساب لے گا اور تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل انجام دیے ہیں. لہٰذا دنیا میں ہی اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو. اور اس حوالے سے روایات موجود ہیں کہ ہم معصومین کے حضور میں، رسول خدا اور ائمہ کے حضور میں اعمال پیش ہوتے ہیں. جیسے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ ان اعمال العباد تعرض علی نبیکم، کہ تمام اعمال
تمہارے نبی کے سامنے ہر جمعرات کی شام کو پیش کیے جاتے ہیں، یعنی گزشتہ لوگوں کے بھی تھے، آئندہ لوگوں کے، آج کے دور میں بھی، ہر زمانے میں تمام تمہارے اعمال تمہارے نبی کے سامنے ہر جمعرات کو شام کو پیش کیے جاتے ہیں، لہذا تم اس بات کی شرم کرو کہ تمہارے برے عمل اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں۔ اور اسی طرح سے امام معصومین علیہ السلام بھی شاہد اعمال ہیں، اور ان کے اعمال ان کے حضور میں، ہمارے اعمال ان کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اور کثرت سے اس بارے میں روایات موجود ہیں۔ جو یہاں پہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آگے جو تفصیل موجود ہے تو یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں آیت نمبر 105 تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔